حسین پیدا ہوں گے، بیٹا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے وصال کے بعد اپنی بہنوں کو یہ حصہ دینا۔ تو وہ عرض کرتی ہیں بجان میری تو ایک بہن ہے اسماء، اور آپ فرما رہے ہیں بہنوں کو؟ فرمایا میری ایک بیٹی میرے وصال کے بعد پیدا ہوگی۔ بیوی حاملہ ہے، وضع حمل آپ کے وصال کے بعد ہوا ہے، پیدا بیٹی ہوئی ہے، آپ پہلے بتا کے گئے تھے بیٹی پیدا ہوگی۔ ہمارا عقیدہ اللہ نہ بتائے تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ حمل میں کیا ہے، لیکن اگر اللہ ہی علم عطا فرما دے تو پھر نبی اور ولی بتا سکتے ہیں۔ جب تک الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا نا آیا، اس وقت تک یہ لوگ بڑا زور دے کے کہتے تھے حمل میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب آگے نا الٹرا ساؤنڈ، اب وہ 5ویں مہینے 4تھے مہینے بتا دیتے ہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی۔ بلکہ یورپ میں تو نام پہلے لکھوا بھی دیتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ میں بتاتے ہیں بیٹا ہے، وہ نام لکھوا دیتے ہیں۔ وہابی مذہب فیل ہو گیا جس دن کا الٹرا ساؤنڈ آیا ہے۔ پہلے بڑا زور دیتے تھے حمل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آلے کے بغیر کوئی نہیں جانتا، ذریعے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا، اللہ بتائے تو نبی اور ولی جانتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ کہتے تھے کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا، محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے۔ کبھی ان کی خبر غلط بھی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن کبھی ان کی بتائی ہوئی پیشن گوئی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، جس طرح وہ بتاتے ہیں بارش ہو بھی جاتی ہے۔ تو وہ بھی آلے کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آلے کے ذریعے علم ہو جائے قرآن اس کی نفی نہیں کرتا۔ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کی رہنمائی کے ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ذریعہ عطا فرما دے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، 2 چیزیں تھیں اس آیت میں، ایک تو مالک ہونا اور دوسرا غیب کا علم رکھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر ذاتی ہیں تو اللہ کے پاس ہیں، نبیوں اور ولیوں کے پاس اختیاری ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار بخشا ہے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو علم نہیں تھا اور اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ایک آیت میں نے حضرت خضر کے حوالے سے آپ کو سنائی کہ اللہ نے اپنی جناب سے انہیں علم عطا فرما دیا۔ حضرت جناب امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں حضور نے اس وقت خبر دی تھی جب امام علی مقام ابھی گود میں تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے نواسے کے ساتھ خوش ہو رہے تھے، گود میں بٹھا رکھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ اپنے نواسے سے خوش ہو رہے تھے اور ابھی رو رہے ہیں، فوراً حالت بدل گئی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میرا یہ نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل مجھے اس زمین کی مٹی دے کے گئے ہیں، ام سلمہ یہ مٹی پاس رکھ لو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید کر۔ مٹی کس کو دی ہے؟ کیونکہ حضور جانتے تھے جب کربلا میں واقعہ ہوگا میری یہ زوجہ اس وقت موجود ہوں گی۔ حضور نے اپنا جبہ دیا ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی کو، ڈیوٹی کس کی لگائی؟ حضرت صدیق اکبر کی یا فاروق اعظم کی؟ کیونکہ حضور جانتے تھے دور فاروق اعظم میں ویسے کرنی آئیں گے حج کرنے، اور فاروق اعظم کی ملاقات ہوگی ویسے کرنی سے، صدیق اکبر کی نہیں ہوگی۔ حضور نے جبہ کس کو عطا کیا؟
فاروق اعظم کو، اور ملاقات حضرت فاروق اعظم کی ہوئی ہے، حضرت صدیق اکبر کی نہیں ہوئی۔ مٹی کس کو دی ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا کربلا میں میرا نواسا شہید ہو گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حیات ہیں حضور یہ واقعہ کربلا کے وقت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے سے بڑا مفسر قرآن، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، سڑک کے کنارے سے مٹی لیں، شیخ الحدیث صاحب کا ہاتھ لگوائیں، مٹی گھر میں رکھ دیں، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو، خون سڑک پہ گرے، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی؟ کسی بڑے شیخ القرآن سے ہاتھ لگوا لیں، شیخ الحدیث سے ہاتھ لگوا لیں، ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہو، 1000 میل دور ہے وہ سڑک، گھر پڑی ہوئی مٹی سرخ نہیں ہوگی، پر جس مٹی کو حضور کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ واقعہ کربلا میں ہو رہے، مٹی مدینے میں سرخ ہو گئی ہے۔ 10 محرم ظہر کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھا وہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو آپ نے اس وقت یہ اہل مدینہ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا، حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بیان کیا کہ آپ نے کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف